نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام، ان کے پر نور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں ہوں عائشہ بلال اور آج پروگرام صحابیات اور صالحات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع بہت ہی خوبصورت ہستی، بہت ہی پیاری ہستی، اور وہ ہستی جن کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے۔ اس سے مراد آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے، میری مراد حضرت حوا علیہ السلام سے ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ام ولد آدم ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کی مائیں ہیں۔ یہ ماں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ماں ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کی ماں کا شرف انہیں حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور وہ تخلیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسلک تھی۔ یہ وہ نور محمدی تھا جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو ان کی انسیت کے لیے، ان کی چاہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا۔ جیسے دوسری نعمتوں سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا، تو ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، یقیناً اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی نعمت حضرت حوا علیہ السلام تھی، جو کہ ان کی انسیت کے لیے بھی تھیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے بھی تھیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا مہر درود پاک کی شکل میں انہیں دیا، اور جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو بھیجا اور ان کی انسیت کے لیے جنت میں باغات کو تیار کیا، نہروں کو تیار کیا، اور وہاں نادانستہ طور پر ایک خطا سرزد ہونے کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت حوا ان کے ساتھ تھیں۔ توبہ و استغفار میں وہ ان کے ساتھ رہیں، عبادات میں وہ ان کے ساتھ رہیں، اور جب زمین پر اترے ہیں تو زمین پر اترنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں وہ نشانیاں بتائیں جہاں سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ کعبہ معظمہ کی تعمیر شروع کر دی گئی، اور اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے ساتھ رکھا۔ تعمیر خانہ کعبہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں صرف خانہ کعبہ کی، تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو دیکھنا ہی اللہ پاک نے عبادت میں شمار کیا ہے، اور اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خانہ کعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی اگر نظر صدق دل سے اس کی جانب نظر کرے تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اسی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت حوا علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور وہ برابری کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دیتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے یہ تمام دنیا سجائی، جس کا ذکر اللہ نے خود فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے حبیب رحمت، اگر آپ کو پیدا کرنا ہمارا مقصد نہ ہوتا تو یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، سیارے کچھ نہ بناتے۔ تمام کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے،
مقصد اس دنیا کا ہمیں پتہ چل گیا. اب اس دنیا کو بڑھانے کے لیے یقیناً نسل کی ضرورت تھی جو کہ حضرت حوا علیہ السلام سے چلی. اور اس طرح سے ہوتا کہ ہر حمل میں ان کے 2 بچے ہوا کرتے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اسی طرح سے دوسرے حمل میں بھی ایسا ہی ہوتا کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوتا، جس کا نکاح پہلے تو جو 2 بچے ہوتے ان کا نکاح دوسرے 2 بچوں کے ساتھ کر دیا جاتا، اور اس دنیا کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے دور دور تک حضرت حوا علیہ السلام کے بچے دور دور تک پھیلتے گئے، اور عبادت کو بڑھانے کے لیے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کی ان اولادوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. جب یہ تمام معاملات ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کی محبت کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا اور ان کی توبہ و استغفار کو دیکھا، جو خطا جنت میں سرزد ہوئی اس خطا پر توبہ و استغفار کا حضرت حوا کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ مسلسل اشکبار رہا کرتی تھی. کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، نعمتوں سے بھی وہ نوازا جاتا ہے، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں تو عذاب بھی بھگتتا ہے. حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد، جب ہم ان کی اولادوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا قتل بھی آتا ہے. جب ایک بیٹے نے دوسرے بھائی اپنے بھائی کو جب قتل کیا تو حضرت حوا اس پر بہت نادم ہوئی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئیں. عبادت کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی رہتی اور اللہ سے استغفار کیا کرتی. ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہاں اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جنت کی جانب جائے، دوزخ کی طرف نہ بڑھے. حضرت حوا کا بھی عالم یہی تھا اور وہ یہی چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد بھی جنت ہی کی جانب جائے. وہ یہی چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد اللہ کی عبادت کرے. ان کی تمنا یہی تھی کہ ان کی اولاد اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے. اور یہی بات، یہی جستجو کرتے ہوئے جب اس قتل کو دیکھا اور اولادوں کی نافرمانی کو دیکھا تو بہت آہوزاری کی، گڑ گڑائیں رب کے حضور اور دعا کرنے لگی. دعاؤں کا پھل انہیں حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں ملا. اور حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ برگزیدہ اللہ کے قرب رکھنے والے بندے ہیں کہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بے انتہا مشابہت رکھتے ہیں. آپ کی تمام اولادیں انبیاء رہیں. حضرت شیس علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا، یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء و رسول کو بھیجا وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھیجا. حضرت شیس علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی دعا تھی. وہ تمنا کر رہی تھیں، وہ آرزو کر رہی تھیں، وہ التجا کر رہی تھیں کہ اے باری الہ میری اولادوں کو جنت کی طرف گامزن فرما، اپنی نافرمانی سے بچا، گناہوں سے بچا، توبہ و استغفار کرنے کی سعادت نصیب فرما. حضرت شیس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور جس مشن کو لے کر حضرت حوا علیہ السلام چل رہی تھیں اس کو آگے بڑھانے میں حضرت شیس علیہ السلام کا بے انتہا کردار رہا. یہ وہ صاحبزادے ہیں جن پر حضرت حوا بے انتہا فخر کیا کرتی تھیں. اور فخر اس وجہ سے نہیں کہ وہ دولت مند تھے، فخر اس وجہ سے نہیں کہ وہ صاحب اقتدار تھے، فخر اس وجہ سے نہیں کہ انہیں عزت حاصل تھی، بلکہ فخر اس وجہ سے کہ میری اولاد اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، میری اولاد دین کے کام میں مشغول ہے. جس بات پر وہ پریشان رہا کرتی تھیں، تکلیف میں رہا کرتی تھیں اور اللہ سے استغفار کیا کرتی تھیں، توبہ کیا کرتی تھیں،
وہ یہی بات تھی کہ ان کی اولاد جہنم کی طرف نہ بڑھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے بھی روکنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرائض چونکہ ادا کر ہی رہے تھے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے اس فریضے سے دور نہ ہٹیں، جہاں جہاں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتی، ان کی انسیت کا سبب بھی رہتی اور ان سے محبت کا اہتمام بھی کیا کرتی۔ اور جب اولادوں کو دیکھیں تو اولاد کے لیے ان کی وہی محبت رہی جو ایک ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ بات اگر ہم ان کی تدفین کی کیا کرتے ہیں تو دو قول اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تدفین، ان کا مدفن جدہ میں ہے، اور دوسرے قول کے مطابق ان کی تدفین مکہ مکرمہ میں جنت المعلا کے پاس ہے۔ ان تمام باتوں اور صورتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ کنکلوژن ملا، وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنی اولاد کو صحیح کرنے میں، ان کو درست کرنے میں اور ان کو سنوارنے میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو جنت کی طرف گامزن کرنے میں اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ سے استغفار کیا کرتی ہے، تو اسے اللہ پاک دوسری نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ گویا کہ ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں پر حضرت حوا اپنی اولاد، دیگر اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھیں اور تکلیف میں تھیں اور استغفار کیا کرتی تھیں، وہیں پر اللہ پاک نے جیسے ہی ان کی دعا کو سنا تو اس کا نعم البدل یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں انہیں عطا فرمایا اور ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان تمام باتوں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بے انتہا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ اپنے شوہر کی ہر طرح سے خدمت بھی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ اس کی تمام ان عادتوں کو دیکھ کر، حقوق کو دیکھ کر، حقوق العباد کو دیکھ کر اللہ پاک پھر اسے نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ پاک مٹی تھی جس کی ہم گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ بات جب ہم حضرت حوا کی کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا ہے، تو جو حصہ ہیں ان کا، تو جو خصوصیات اللہ پاک نے انہیں علم کی صورت میں عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور جو خصوصیات انہیں اللہ پاک نے عبادت کی صورت میں عطا فرمائی، جو استغفار کی صورت میں عطا فرمائی، وہ تمام خصوصیات حضرت حوا علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں حضرت حوا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ شان رمضان، شان رمضان،